یہ طالبان جو ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہیں نمبر 1 ان کے حمایتی، آپ نے کیوں نہیں ابھی تک ریکگنائز کیا؟ آپ روس کے لیے کیوں ٹھہرے ہیں؟ کل جو قیدی رہا ہوئے ہیں افغانستان میں، ان میں تحریک طالبان پاکستان کے بھی قیدی ہیں جو ٹیررزم میں ملوث رہے ہیں، تو ایز اے اسٹیٹ آپ پاکستان کے ترجمان ہیں، پاکستان نے اس کو کس طرح دیکھا ہے کہ کل ان کو بغیر یہ پوچھے کہ آپ کون ہیں، آپ پہ الزام کیا ہے، سب کو آپ نے چھوڑ دیا ہے؟ دیکھیں اس میں تو پاکستان کی بہت کلیئر پوزیشن ہے۔ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور ہم اسے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر ہی دیکھتے ہیں۔ تحریک طالبان کو انہوں نے آزاد کر دیا، ہم کچھ آزمائش پہ بھی آ سکتے ہیں۔ یہ طالبان جو ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے کیا کہتے ہیں، دے آر ہمارے ایلائز ہیں۔ وہ تو ہمارا دشمن تھا غنی، وہ تو امریکن پٹھو تھا، انڈین پٹھو تھا، وہ تو ہر تیسرے روز پاکستان کو گالیاں دیتا تھا۔ میں یہ ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ ابھی تک کیوں نہیں ایک اسپیشل انوائے بھیجے ہیں اور امیر آف افغانستان سے کیوں نہیں کہا کہ آپ عہدہ لینے کے پہلے پاکستان آئے، ہمارے سے ملے، بات کریں، ہم چاہتے ہیں آپ کو آنر کرنے کے لیے؟ کیوں نہیں ہم ابھی سے ریکگنائز نہیں کیا؟ بھئی کیوں؟ کیا آپ بارگین کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو کہنا چاہتے ہیں ہم نہیں ریکگنائز کریں گے اگر آپ نے ٹی ٹی پی پہ ایشورنس نہ دی، یا اگر آپ نے انڈیا پہ ایشورنس نہ دیا، یا آپ نے یہ نہیں کیا؟ ناٹ ایٹ آل۔ اور آپ پتہ ہے کہ ریکگنیشن ایسی چیز ہوتی ہے جو یو ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ۔ ریکگنیشن کا مطلب یہ ہے ایک ٹیریٹری ہو، ایک اتھارٹی ہو جو کنٹرول کرتا ہے ٹیریٹری اور اس کے لاز کو امپلیمنٹ کرتا ہے، اور وہ کافی ہے۔ دیٹ مینز وہ کنٹرول میں، دیٹ یو ایکسٹینڈ ریکگنیشن۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ گڈ ول بنانے کے لیے یہ ہے ٹائم، یہ ہے موقع۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مجھے روم میں ایک فون کال آیا مشرف سے کہ لے جاؤ دعوت نامہ کارزائی کو دو۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ آیا تھا ظاہر شاہ سے ملنے کے لیے جو اس وقت ایگزائل میں تھا، تو میں گیا اس کو انویٹیشن دیا۔ میں نے کہا ایون دو یو آر ناٹ پریزیڈنٹ آف افغانستان، تم نے حلف نہیں اٹھائی ہے، پھر بھی ایز اے مارک آف جیسچر ہم چاہتے ہیں کہ تم آؤ۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تو اب تک 2-3 لوگ ادھر کیوں نہیں پہنچے ہیں اور طالبان سے کہا ہے اور کیا چاہتے ہو تم؟ کس قسم کی اسسٹنس چاہتے ہو تم؟ ابھی آئے ہو، یو مسٹ بی شارٹ ہینڈڈ، تمہارے پاس فنکشن کرنے کے لیے کوئی کمی اگر ہو تو بتاؤ۔ ابھی طالبان نے باقاعدہ کوئی اعلان نہیں کیا گورنمنٹ کا، اس سے پہلے کر لینا چاہیے اعلان۔ جسچرز آف فرینڈشپ، اس میں کیا رکاوٹ تھی آپ کو؟ بھائی آپ ڈرتے ہیں بتا کہ امریکہ ان کو سینکشن کرنے والا ہے اور آپ کو بھی سینکشن لگا دے گا، اور کیا بات ہے؟ نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں اچھا اگر ہم پہلے نمبر پہ چلے جاتے اور سینکشنز لگتے تو امریکہ پھر ترکی کے بھی سینکشن کرتا، چین پہ بھی کرتا، روس پہ بھی کرتا، لہٰذا بہتر ہے کہ ان کے لیے ٹھہرو اور ان کے ساتھ جا کے کرو۔ دیٹ مینز پہلے تو آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے غلامی ختم ہو گئی، تو آپ کی غلامی کیوں نہیں ختم ہوئی؟ کہ اشرف غنی سے بری حکومت پاکستان کے حق میں نہ آج تک تھی، نہ آئندہ انشاءاللہ کبھی ہونے کا امکان ہے۔ اس نے جتنا ہمیں زخم پہنچایا ہے، جیسے اس نے را کو جگہ دے کر ہمارا خون بہایا ہے، وہ تو۔ لیکن ایک بات میں آپ سے، کیونکہ آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ سے میں دریافت کروں گا، وہاں پہ کھڑے ہو کے بی بی سی کے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، سی این این کے بتا رہے ہیں، آپ میں سے کسی کو ہمت نہیں پڑی کہ ادھر چلے جاتے؟ آپ کو ادھر ہونا چاہیے تھا، آپ ہمیں بتاتے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے دوسرے لوگوں کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ جی ادھر یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ ہم سب سے زیادہ افیکٹڈ ملک ہیں اور سب سے زیادہ لمبی سرحد ہے ہماری، سب سے زیادہ ہم انٹرسٹڈ ہیں اس میں، اور ایک وہاں پر ایسا نمائندہ نہیں ہے ہمارا جو کہ وہاں سے ڈائریکٹ ہمیں خبریں دے سکے۔ یہاں بیٹھ کے کام کرنا آسان ہے بھٹی صاحب، ذرا کوئی اپنے بچوں کو بھیجیں ادھر۔ میں اشرف غنی تو پاکستان کے لیے سلو پائزن تھا، زہر تھا، نہ صرف امریکہ کا ڈمی تھا بلکہ بھارت کے کہنے پر پاکستان کا امن تباہ کرتا رہا، اور لا تعداد سے ایویڈنس ہماری انٹیلیجنس نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے دیے۔ تو کیا اشرف غنی اور بھارت اور امریکہ آپ سمجھتے ہیں خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے، یا کوئی نہ کوئی شرارتیں کرنے کی کوشش کریں گے کہ افغانستان کا امن بھی سبوتاژ کرے اور پاکستان کے لیے بھی مشکلات کرے؟ اس کے لیے آپ حکومت کو کیا سجیسٹ کریں گے؟
اشرف غنی تو ایک ٹیمپریری مہرہ تھا نا، وہ کسی اور کو استعمال کر لیں گے، وہ ان کے لیے ایک ڈسپوزیبل آئٹم تھا، وہ تو انہوں نے کر دیا جو بھی ہے۔ البتہ ہندوستان اور جو امریکہ کا نیکسس ہے وہ بڑا گہرا ہے اور ویل نون ہے، یا تو ہونا کہ چھپ چھپا کے انہوں نے کوئی کام کیا ہو، انہوں نے اوپنلی 12 معاہدے آپس میں کیے ہیں جو بڑے بڑے اسٹریٹجک معاہدے ہیں جو بہت کم ملک آپس میں کرتے ہیں، شاید نیٹو کے ملکوں کے آپس میں اتنا گہرے معاہدے نہ ہو یا ہوں جتنا انہوں نے ان کے ساتھ کیا، تو وہ تو ضرور کریں گے۔ سیکشن بولتے ہیں جی، امریکن سیکشن لگ سکتی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا پاکستان کو کیا پرائز دینی پڑے گی؟ ذرا عام بندے کے لیے اس سے کیا مطلب ہے؟ اگر خدا نہ خاصا ورس کم ورس یہی ہوگا نا جو آپ نے کہا ہے، اگر یہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان پر جب بھی سینکشن لگی ہیں پاکستان کو اس کا فائدہ ہوا ہے، یہ آپ ہسٹری دیکھ لیں۔ اور اب یہ ہے کہ سینکشنز کا جو زمانہ ہے آہستہ آہستہ وہ ڈھیلا ہوتا جا رہا ہے، اور اب جب کہ چائنا، رشیا، سینٹرل ایشین کنٹریز، ایران اور کچھ ہمارے دوست ترکی وغیرہ، ملیشیا، انڈونیشیا، یہ میرا خیال ہے کہ اگر سینکشنز لگ بھی جائیں تو بہت زیادہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا، کیونکہ ہے تو بری بات۔ ابھی بھی جو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ تھوڑا سا حکومت بات چیت کرنے میں اگر لے تو لال سے کام لے رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے ہفتے آپ کو آئی ایم ایف سے $2.7 ارب ملنے والے ہیں، اور ان کی خوشبو ابھی تک پہنچی ہوئی ہے ہم تک۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے FATF کا دوبارہ فیصلہ ہونے والا ہے، تو ہمیں جکڑا ہوا ہے بھائی، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے وائٹل انٹرسٹ جو ہیں، سی پیک ہے، چین کے ساتھ دوستی ہے، روس کے ساتھ ہمارے روابط بڑھ رہے ہیں، وہاں پر امن ہونا چاہیے افغانستان میں، یہ ساری چیزیں وائٹل ہیں، اور اگر ہمیں قربانی بھی دینی پڑے یہ جو کچھ ارب ڈالر ہیں اور جو ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے، ہم گھبرائے ہوئے ہیں، ہم ڈرے ہوئے ہیں۔ جس دن ہم اس خوف سے نکل گیا، اب یہ بات یاد رکھیں، ڈرے ہوئے کو اور ڈرایا جاتا ہے اور جو کھڑا آ جائے اس کے آگے سے لوگ ہٹ جاتے ہیں۔ سینکشنز یہ UN سینکشنز نہیں لگیں گے اس لیے کہ چائنا ان کو ویٹو کرے گا، تو یہ سینکشنز جو لگیں گے یہ یونیلیٹرل سینکشنز لگیں گے، امریکہ لگائے گا، اور شاید امریکہ کی جو حمایتی ہیں نیٹو لگائے، یہ وہ اٹ ڈیپینڈز کہ امریکہ کتنا کیمپین کرتا ہے اور کتنا سیریس ہے۔ ایک زمانے میں سوچتا تھا کہ سینکشنز لگیں گے، پھر میں نے دیکھا کہ امریکہ نے یہ جو IMF کا ہے اس کو فریلی آنے دے رہے ہیں، اور IMF نے اناؤنسمنٹ بھی کر دیا ہے 2.3 بلین ہمیں ملے گا، تو لگ ایسے رہا تھا کہ امریکہ بھی ابھی بھی سوچتا ہے کہ پاکستان کی کوآپریشن ضرورت ہے، اور اگر سینکشنز لگا دیں تو پھر کوآپریشن کریں تو وہ تو مناسب بات نہیں ہے۔ مگر ابھی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا ہے مارک روبن کا۔ مارک روبن ایک یہودی لابی کا بندہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاورفل لابی ہے امریکہ میں، خاص طور ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ، اور یہ لابی اس نے بڑا ٹھیک کہا ہے، اس نے کہا لگاؤ ان پہ، مثال بناؤ پاکستان کو، یہ کبھی نہیں ہوتا اگر پاکستان ان کو حمایت نہیں کرتا، لگاؤ، اور مسٹر پریزیڈنٹ آئی اپیل ٹو یو، یہ وہ۔ اب دیکھیے بائیڈن جو ہے وہ ان چیزوں سے سوے ہوتا ہے، اس کی طبیعت اور ڈیموکریٹک پارٹی کی رویہ بھی ایسی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے چانسز بڑھ گئے ہیں، مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں بائیڈن جو آخر ہیز ستارہ کیا نہیں ہلال پاکستان جو اس کو زرداری صاحب نے دیا تھا، یہ شاید پاکستان بہتر جانتا ہو، تھوڑا زیادہ جانتا ہو، اور بالکل جنرل صاحب نے ٹھیک کیا، اگر یہ سینکشنز ہمارے پہ امپوز کرے گا، اور یونیلیٹرل سینکشنز، بہت سارے ملک ہیں جو کہیں گے یہ انفیئر ہے اور ان پہ اتنا اثر نہیں ہوگا، مگر یہ کہنا کہ کوئی اثر نہیں ہوگا از رانگ، اس لیے کہ امریکہ جب کسی فرمز، کمپنیز کو اور کارپوریشنز کو سینکشن کرتا ہے اٹس ویری سیریس، اور پھر آپ جب بریک کرتے ہیں تو پھر سیریس کانسیکوینسز بھی، فائنینشیل کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ کیا اس ٹریڈ پہ بھی ہمیں کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ ڈیفیسٹ ہے امریکہ کا اس ٹریڈ میں $1.9 بلین کا 2019 کے فگرز کے مطابق۔ بالکل پڑ سکتا ہے، بند ہو جائے گا، اگر وہ ایسے سینکشنز لگائیں تو بند ہو جائے گا، مگر معاف کریے میرے خیال میں ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ان لوگوں پہ سینکشنز لگائیں جو یہ پالیسی کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، افسروں پہ وہ سینکشنز لگائیں، ان کے پرسنل اکاؤنٹس فریز کریں، باہر پیسے ہیں تو فریز کریں، باہر کچھ ہے تو اس کو ایکسیس مت دیں،
تو ایسا بھی سینکشنز لگتا ہے جیسے ایرانین لیڈرشپ پہ بھی لگا ہے اور ایران پہ بھی لگا ہے. تو یہ ہمارے پہ سلیکٹیو اگر سینکشنز ہو تو پھر اس قسم کا امپیکٹ نہیں ہوگا جو جیسے ایران کے اوپر سینکشنز کا امپیکٹ ہوا تھا. ان کی مرضی ہے یہ, دس از ناٹ, یہ ان کی مرضی ہے, اٹس دیئر فریڈم. بڑا دلچسپ نقطہ آپ نے اٹھایا ہے میرے خیال میں. جی عدالی صاحب میں فردر چاہ رہا تھا آپ سے, کیونکہ وہ کویشچن میں نے کیا تھا کہ چائنا سے جو پاکستان کا ٹریڈ ہے وہ کبھی پاکستان کے حق میں نہیں رہا. مجھے یاد ہے نواز شریف کے زمانے میں دیر یوز ٹو بی 6 to 8 بلین ڈالرز چائنا کے حق میں تھے. تو کیا پاکستان کے لیے یہی آپشن ہے کہ یا ہم چائنا کے ساتھ دوستی کریں یا امریکہ کے ساتھ دوستی کریں, یا ہم پوری دنیا کی طرح ڈپلومیٹیکلی ہم سب سے تعلقات رکھ کے سارے سب سے فائدہ کیوں نہیں لے سکتے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہماری دوستی رہے, مگر ایٹ واٹ کاسٹ؟ اگر کاسٹ یہ ہے کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ سفر کریں جو ہم کروا رہے ہیں. آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں, 1955-56 میں جب والد صاحب ایکٹنگ فارن سیکرٹری تھے, انہوں نے کہا تم کیا کر رہے ہو بھائی, سیٹو سینٹو جوائن کر رہے ہو, کس لیے جوائن کر رہے ہو؟ انہوں نے تو کہا ہے کہ جو ہم تمہیں دیں گے تم ہندوستان کے خلاف نہیں استعمال کر سکتے, تم کمیونسٹ چائنا کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں, سوویت یونین کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں ہندوستان دونوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے, آپ ایک طرف کیوں جانا چاہتے ہیں؟ مگر اس وقت ایوب خان اور فوج اور یہ وہ ٹینکس اور اکوپمنٹ اور ایروپلینز چاہیے تھی. تو what I'm saying is کہ we have to have a long term impact. بڑا فرق پڑا ہمارے ڈیولپمنٹ میں, فارن پالیسی میں, اور بہت بڑا فرق پڑا. تو دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ویک اپ. تو اس لیے میں کہتا ہوں امریکہ کی غلامی خدا کے لیے یہ کب ختم ہونے والا ہے؟ میں نہیں کہتا کہ لڑکے ان سے یہ کرو, بالکل نہیں, طریقے سے, مگر یو ہیو ٹو لیسن یور ڈیپینڈنس. ہلالی صاحب میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. بھٹی صاحب آپ بڑی دیر سے خاموش ہیں, میں یہ سوال بھٹی صاحب آپ کی طرف لا رہا ہوں. پچھلے دنوں ہم نے خبر دی تھی کہ $17 بلین ہماری اشرافیہ کھا جاتی ہے, اس کو ہم روکتے نہیں ہیں, اور 1.6 بلین کے جو ہیں اس کی خاطر ہم امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں. بھٹی صاحب ہم امریکہ سے نہیں جنگ چاہتے, اچھے تعلقات چاہتے ہیں, لیکن برابری کی سطح پر. یہ تو نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے لیے استعمال ہوتے رہے اور جب وقت ضرورت آئے تو وہ بھارت کے کہنے پہ ہمارے ساتھ ناانصافیاں کرے, زیادتیاں کرے, ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرے اور ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے.